بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی ہوابازی کی تاریخ ایک بار پھر ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے۔ دسمبر 2025 یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA، جس نے کبھی پاکستان کی پہچان، اس کی عزت اور اس کی عالمی شناخت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا تھا، اس کے 75% شیئرز ایک نجی پاکستانی کنسورشیم کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک کاروباری سودے کی نہیں، یہ ایک قوم کے جذبات، یادوں، فخر اور مستقبل کی امیدوں کی کہانی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو کبھی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کے نام سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا تھا، آج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور شاید یہ نجکاری اس کے لیے ایک نئی زندگی، ایک نیا آغاز ثابت ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا، اس کے معاشی، آپریشنل، انسانی اور قومی اثرات کیا ہیں، اور سب سے اہم، کیا واقعی ہی PIA دوبارہ اڑان بھر پائے گی یا یہ قصہ بس تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو کر رہ جائے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل نقصان میں جا رہی تھی۔ حکومت ہر سال درجنوں ارب روپے اس خسارے کو پورا کرنے میں لگاتی، اور یہ پیسہ قومی خزانے سے آتا، یعنی عوام کے ٹیکسوں سے۔ 2015 کے بعد سے اب تک 500 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان براہ راست پاکستانی عوام نے برداشت کیا۔ کچھ سالوں میں نقصان 88 ارب اور کہیں 105 ارب روپے تک سالانہ پہنچ گیا۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جو نہ صرف معیشت کمزور کر رہا تھا، بلکہ قومی ترقی کے دیگر اہم شعبوں جیسے تعلیم، صحت اور سماجی فلاح، ان کے لیے بھی وسائل کم پڑ جاتے تھے۔ اس تناظر میں نجکاری کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اس خسارے کے چکر سے نکلے اور PIA کو ایک کاروباری بنیاد پر چلایا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ IMF کے پروگرام کے تقاضوں کے مطابق بھی تھا، جہاں خساروں میں ڈوبے ادارے کی تشکیل ناگزیر قرار دی گئی تھی۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ تھی، 2 دہائیوں کے بعد کسی بڑے قومی ادارے کی شفاف نجکاری ممکن ہو سکی، اور سرمایہ کاروں نے اعتماد کے ساتھ اس عمل میں حصہ لیا۔ اس معاہدے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، اس وقت 75% شیئرز نجی کنسورشیم کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر باقی 25% بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر معاملات بہتر رہے تو PIA مکمل طور پر نجی انتظام کے زیر اثر آ سکتی ہے۔ فیصلہ سازی تیز ہوگی، کاروباری بنیادوں پر ہوگی اور حکومتی مداخلت کم سے کم رہ جائے گی، مگر ساتھ ہی ریاستی مفادات، قومی شناخت اور سیکیورٹی کے معاملات کو بھی بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ PIA صرف ایک بزنس نہیں، ایک قومی علامت بھی ہے۔ نجکاری کے تحت طے پایا کہ کنسورشیم 135 ارب روپے ادا کرے گا، جن میں سے تقریباً 90% رقم واپس PIA میں ہی لگے گی، یعنی یہ پیسہ حکومت کی جیب میں نہیں بلکہ بیڑے کی جدید کاری، نئی طیاروں کی خریداری، آپریشنل بہتری، سسٹمز اپ گریڈ اور خسارے کی تنظیم نو میں استعمال ہوگا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے اس ڈیل کو ممکن بنایا، کیونکہ حقیقتاً یہ 135 ارب روپے PIA کے مستقبل پر لگنے والی سرمایہ کاری ہیں۔ کنسورشیم کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ مزید 2 سرمایہ کار اداروں کو اپنے ساتھ شامل کر سکے، چاہے وہ کوئی بین الاقوامی ایئر لائن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ PIA کی آپریشنل مہارت، ٹریننگ، جدید مینجمنٹ، نیٹ ورک شیئرنگ، کوڈ شیئرنگ آپریشنز اور کسٹمر سروسز کا نیا معیار میسر آ سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ موقع درست طریقے سے استعمال ہوا تو PIA ایک جدید اور عالمی معیار کی ایئر لائن بن سکتی ہے۔ کامیابی صرف بڑے جہازوں سے نہیں آتی، کامیابی نظم و ضبط، فلائٹ سیفٹی ٹریننگ، کسٹمر سروسز، برانڈ ویلیو اور مستحکم انتظامیہ سے آتی ہے۔ قطر ایئر ویز اور ایمریٹس نے یہی کیا، اور آج وہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہیں۔ PIA بھی اگر انہی اصولوں کو اپنا لے تو کہانی بدل سکتی ہے۔ نجکاری کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا۔ نئی انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کم از کم 1 سال تک کوئی برطرفی نہیں ہوگی، تنخواہیں برقرار رہیں گی اور ریٹائرڈ ملازمین کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ تاہم طویل مدت میں اسٹاف اور بیڑے کا تناسب پیشہ ورانہ معیار کے مطابق لانا ہوگا، اور یہ کام صرف پروفیشنل پلاننگ سے ہی ہوگا، اچانک فیصلوں سے نہیں۔ آج PIA سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سروس دیتی ہے، 30 ڈیسٹینیشنز پر آپریٹ کرتی ہے، 97 ممالک سے ایئر سروسز ایگریمنٹ رکھتی ہے، 78 ممالک میں آپریٹ کرنے کے حقوق رکھتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کے لینڈنگ رائٹس ہیں۔ اس وقت PIA کے پاس 30 سے زیادہ ہوائی جہاز ہیں، مگر آپریشنل جہاز صرف 17 سے 19 کے درمیان میں ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر 25 سال پرانے ہیں، یعنی فلیٹ فوری طور پر اپ گریڈ چاہتا ہے۔ ایک وقت تھا جب PIA کے پاس بوئنگ 747 ہوا کرتے تھے،
طویل روٹس، روزویلٹ ہوٹل، یورپ اور امریکہ کی براہ راست پروازیں، یہ سب پی آئی اے کی شان ہوا کرتی تھیں۔ یہ تاریخ صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہے۔ دنیا میں یو اے ای کی ایویشن انڈسٹری 18% جی ڈی پی دیتی ہے۔ سعودی عرب میں یہ صرف 8.5% ہے، جبکہ پاکستان میں یہ محض 1.6% ہے۔ یعنی ہمارا شعبہ ابھی بہت پیچھے ہے اور یہاں ترقی کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری نہ کوئی فوری کامیابی ہے اور نہ ایک مکمل خطرہ۔ یہ ایک بڑا موقع ہے، شاید آخری بڑا موقع، جس میں شفافیت، پروفیشنلزم، بہتر سسٹمز اور سیفٹی اور سروسز پر فوکس رکھا گیا تو پی آئی اے دوبارہ اڑان بھر سکتی ہے۔ اور اگر پرانی غلطیاں دہرائی گئیں، سیاسی مداخلت جاری رہی یا ڈسپلن کو پس پش ڈال دیا گیا تو یہ تاریخی موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز آج ایک ایسی چوراہے پر کھڑی ہے جہاں ماضی کی شان، حال کی حقیقت اور مستقبل کی امید تینوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ آنے والے چند سال یہ فیصلہ کریں گے یہ کہانی کہاں جا کر رکے گی۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈسپلن، دیانت اور پروفیشنلزم کو راستہ دیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب پی آئی اے دوبارہ فخر سے کہہ سکے گی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ اور ہم اسی یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ اس سفر کی ہر خبر، ہر موڑ اور ہر کامیابی شیئر کرتے رہیں گے۔ دعا ہے پاکستان بھی ترقی کرے اور پی آئی اے بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔